اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 5، آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائی تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک چل رہا ہے اور اس میں کافی آیات میں نے کافی ایک ترتیب سے اور ڈیٹیل سے کافی زیادہ آیات جو ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، میرا مین مقصد ہے یہ آیات ایک ٹاپک کو لے کے، جیسے ابھی زکوٰۃ ہے اور ایسے ہی ہمارے جو 5 پلرز ہیں ابھی تو وہی چل رہے ہیں، ایمانیات ہے، پھر نماز ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج، تو ان میں سے ہی ان کو لے کے جو ان کے ریلیٹڈ قرآن پاک میں بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ کہ تاکہ وہ ایک پراپر نریشن بنے کہ یہ اللہ پاک نے اس ٹاپک کے بارے میں یہ اس طرح احکامات نازل کیے ہیں، تو وہ میں رکھ رہا ہوں، اور صرف میرا مقصد ہے آپ کے سامنے رکھنا، مین مقصد ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں، انہیں پڑھیں، ان کو سمجھیں، اپنی زبان میں سمجھیں اور غور و فکر کریں، یہ مین مقصد یہی ہے۔ تو اس میں ہم یہ جو زکوٰۃ کے انڈر ایک چھوٹا سا سب ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں پہ بھی زکوٰۃ اللہ پاک نے فرض کی تھی جیسا کہ ہم پہ کی، تو اس میں اگر یہ آیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کر دیا ہے، اور اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں کہ ایک تو پچھلی امت کے لیے بات ہو رہی ہے اور دوسری یہ کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ کرنے کا کہا گیا ہے وہ بھی اس میں ذکر آ گیا، تو دونوں دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، یہ دیکھیں بالکل پچھلی آیت جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں کی بالکل اسی طرح ہی سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے عہد و پیمان لیا، اس میں بھی وعدہ لینے کی ہی بات تھی، شروع میں پہلی بات ہی یہی تھی کہ وعدہ کن کن چیزوں پہ لیا تھا وہ آگے بتایا، تو اس میں بھی وہی ایگزیکٹلی وہاں سے ہی سٹارٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، اب یہ پھر بنی اسرائیل مینز میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا کہ وہ کون ہیں، وہ جو اس ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں بنی اسرائیل میں گزری ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بہت سے، ذکریہ علیہ السلام، اور بہت سارے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہی ہے۔ زیادہ تر جو قرآن پاک میں انبیاء اکرام کا اور رسولوں کا ذکر ہوا ہے وہ بنی اسرائیل کے ہی ہوا ہے۔ اچھا، اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، ایک تو یہ کہ عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے مین بات سٹارٹ ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایسے ہی نہیں ساتھ ہوں، اس کی آگے یہ کچھ شرطیں بیان کی ہیں۔ ساتھ ہوں، یقیناً تمہارے ساتھ ہوں اگر تم، پہلی شرط کیا، اگر کے ساتھ، دیکھیں نا اگر کے ورڈ کے ساتھ آ گئی کہ اگر تم یہ کرو گے، اور کیا کرو گے، پہلی شرط کیا ہے، اگر تم نماز قائم رکھو گے، تو یہاں سے اگین وہ بات ثابت ہوگی کہ دیکھیں نماز بھی ہے
اور زکوٰۃ بھی ہے اور ایمان بھی ہے. ایمان مطلب توحید کا تو نہیں، توحید کے علاوہ تو نہیں انہیں کچھ کہنا تھا، شرک کا تو نہیں کہنا تھا. تو اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا بھی کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنا، وہ بھی توحید کا بھی دیکھ لیا تھا. تو ایمان، نماز اور زکوٰۃ تو ہے ہی. اور روزے کی تو آیت ہی میں نے پہلے بھی پڑھ کے سنائی، وہ تو یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے کہ تم پہ روزے ایسے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ. اور حج تو ویسے ہی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا ہے. تو سارے ہمارے جو 5 پلرز ہیں یہ پچھلی امتوں میں بھی ایز اٹ از تھے. اگر تم نماز قائم رکھو، پہلی شرط یہ کہ اگر تم نماز قائم رکھو. اب دوسری کیا ہے؟ اور زکوٰۃ دیتے رہو. دوسری یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے رہو، جو ہمارا مین ٹاپک زکوٰۃ کا چل رہا ہے. یہ بنی اسرائیل کو بھی یہ شرط رکھی کہ تمہارے ساتھ یا اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تمہارے ساتھ میں تب ہوں جب تم نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. اگلی کیا ہے؟ اور میرے رسولوں کو مانتے رہو. تو یہ بھی ضروری ہے، ایمانیات کا حصہ ہے رسولوں کو ماننا. خالی اللہ پہ ایمان لانا وہی کافی نہیں ہے، رسولوں پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، تقدیر پہ، یہ ساری ایمانیات کے حصے ہیں نا. اور یہ سارے ٹاپکس ہم کر چکے ہیں ایمانیات کے اندر. ساروں کی علیحدہ علیحدہ پلے لسٹ ہے، اگر کوئی سننا چاہے تو ضرور سنیں. اچھا، اور ان کی مدد کرتے رہو. رسولوں پہ ایک تو ایمان لانا ہے، دوسرا ان کی مدد کرنی ہے. یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے. اب یہ بہتر قرض کیا ہے؟ زکوٰۃ تو جو ہے وہ تو ہو گئی، زکوٰۃ کا تو کہہ دیا، وہ فرض ہے، وہ ہر ایک نے دینی ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اب یہ فرض کیا ہے؟ قرض کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر، اور قرض بھی بہتر قرض کا کہا جا رہا ہے. اب دیکھیں، ایک تو فرض ہے زکوٰۃ، اور یہ میں پہلے بڑی ڈیٹیل سے یہ سارا کچھ بیان کر چکا ہوں. میں دوبارہ ہلکی سی اس کی سمری بیان کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، ہم نے ہر حال میں دینی ہے. اس کے علاوہ اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ اپنا مال خرچ کرو. یہ ہم پراپر ایک پورا ٹاپک خرچ کرنے، مال خرچ کرنے کے ٹاپک کے ساتھ، اس زکوٰۃ کے ٹاپک کے بعد ہم انشاءاللہ وہ میں نے شروع کرنا ہے علیحدہ سے ٹاپک اس کو. تو وہ اللہ پاک ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ اپنا مال خرچ کرو. اب مال خرچ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو فرض ہم نے زکوٰۃ دے دی. اس کے علاوہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو قرض دے دیا جائے. قرض یہ دے دیا جائے کہ اس کو بغیر کسی نفع کے قرض حسنہ دے دیا جائے کہ جتنے تمہیں پیسے دیے اتنے مجھے واپس لوٹا دینا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سود کو اس لیے اتنا زیادہ حرام کیا گیا کہ اللہ پاک تو اس پہلے سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تم ویسے ہی پیسے دے دو. کسی کو ضرورت ہے اور تمہارے پاس ایکسٹرا ہیں تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تم ویسے ہی اسے دے دو کہ بھئی یہ تمہارے ہیں، ضرور تمہارا حصہ ہے. اور اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مالوں میں ایسے لوگوں کا حصہ ہے جو تمہارے گھر والے، ماں باپ، قرابت دار، یتیم، مساکین، مسافر، ان کا اللہ پاک نے حصہ رکھ دیا. یہ آیات ہم کر چکے ہیں آلریڈی. کوئی کسی نے دیکھنی ہو تو پچھلی اسی ٹاپک کو وہ دیکھ لیں. آگے بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ. آگے بھی بہت ساری یہ باتیں ریپیٹ ہوں گی. تو اچھا، تو پہلی تو یہ ہے کہ ویسے ہی پیسے دے دو. اگر ویسے نہیں دے سکتے تو اس کو قرض حسنہ. دوسری کیا ہے؟ قرض حسنہ دے دو کہ اس کو پیسے کہہ دو کہ تمہیں یہ جو دیے ہیں یہ مجھے واپس کر دینا. اور اس پہ اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرو. جب اس کے پاس ہوئے دے دیے، کچھ جتنے ہوئے دے دیے، نہیں بھی کچھ دے تو مطلب نرمی والا معاملہ رکھو. اور نہیں تو پورے کے پورے لے لو. اب اس سے بڑھ کے ایک چیز یہ آتی ہے کہ انسان کیا کرتے ہیں کہ اس پہ اضافی اس کے جو منافع ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں، جس کو اللہ نے بڑا سخت حرام کیا ہے، جس کو سود کہتے ہیں. اور اس کو اتنا سخت حرام کیا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اب تم اگر یہ سود معاف نہیں کرے گے، یہ جو ایکسٹرا پیسے تم لیتے ہو جس نے دیے ہوئے ہیں، اور وہ اگر معاف نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اتنا سخت حکم اس کے لیے دیا گیا ہے
کہ یہ اس سے اضافی پیسے لینا تو اتنا سخت گناہ ہے کہ جس کی حد نہیں. ہاں تم اس کو قرض حسنہ دے دو یا ویسے ہی دے دو, کم دے دو ویسے دے دو, تو اس کو وہاں اللہ پاک یہاں بہتر قرض دیتے رہو گے. اس کی یہ میں کوئی اپنی میری وہ نہیں ہے, کوئی اصطلاح نہیں ہے, یا میں اپنی ڈیٹیل نہیں, یہ بہت ساری آیات ہم پہلے تو ایک دو ہی کی ہیں, ہم اس کو بڑی ڈیٹیل سے آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ قرض ہنسنا یا خرچ کرنا یا اللہ کے راستے میں اللہ کو اچھا قرض دینا, یہ ایک دو آیات ہم پہلے کر چکے ہیں. تو ان ساری آیات کے کنٹیکس میں بھی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. ورنہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو میری اپنی سوچ سمجھ ہے, جو میں قرآن پاک کے پہ سالوں سے پڑھتا ہوں, ریسرچ کرتا ہوں, اور یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے, نہ میں کوئی مفتی ہوں, یہ وہ صرف سمجھ ہے, تھوڑا سا انٹریکٹیو بنانے کے لیے میں اس کی ڈیٹیل بیان کر دیتا ہوں. مین مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ خود پڑھیں. آپ اسلام 360 ایپ انسٹال کر لیں, اس میں ہر قسم کا ترجمہ ہے, جو بھی آپ کو, جو عالم آپ کو پسند ہیں یا جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے, وہ ان کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیں. حوالہ نمبر آیت کا اوپر ہے, 5 نمبر سورہ ہے, 12 نمبر آیت ہے, یہ آیت نکال کے مرضی کا ترجمہ پڑھیں, اور کوشش کریں کہ ساتھ میں تفسیر بھی پڑھ لیں, جس عالم کی بھی آپ کو پسند ہے وہ تفسیر بھی پڑھ لیں, تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. میں صرف ان کو مطلب ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا آگے, تو یقیناً میں تمہاری برائیاں, اچھا یہ شرطیں تھی, ہو گئیں, تو آگے پھر یہ ہے کہ یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا, برائیوں کو دور. اب یہ اللہ کی مدد شروع ہوگی, اس کی پہلے شرطیں, اللہ کی مدد یہاں سے پھر سٹارٹ ہوگی ان شرطوں کے بعد. دیکھ لیں یہ پورا, وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے مطلب وہ پہلے تو ہمارا ایمان لانا اور کچھ اعمال کرنے ضروری ہیں, ہماری نیت اچھی ہونی, اور ان کے لیے اصل میں کوشش, یہ کوشش کے انڈر بھی ہم پوری وہ ٹاپک کر چکے ہوئے ہیں, سب ٹاپک ایک, تو یہ انسان کی صرف کوشش ہی ہے جو وہ کوشش کر سکتا ہے. تو وہ برائیاں دور کر دوں اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں, کہ یہ پھر جنتوں کے مستحق ہو جاؤ گے, تم حقدار ہو جاؤ گے. اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. تو یہ وعدے کرنے کے بعد بھی اللہ تمہیں اتنی بڑی جنتوں کے وعدے اور تم سے برائیاں دور کرنے کا وعدہ کر رہا ہے, تو اس کے بعد بھی اگر تم مکر جاؤ تو پھر تو وہ بھٹک گیا نا, پھر وہ سیدھی راہ پہ نہیں ہے. اور اس کا اگر آپ کنٹیکس اس آیت کا پڑھیں گے تو سورہ معاہدہ کی یہ آیات ہیں, شروع کی آیات ہیں, تو آپ اس سے پچھلی آیات اور اس سے اگلی آیات کو کسی بھی آیت کا کنٹیکس کہا جاتا ہے. اگر وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز احکامات مزید کلیئر ہو جائیں گے. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا کہ کوئی قوم تم پہ حملہ وغیرہ یا دست درازی کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے ان کو روک دیا. اور اس سے اگلی آیت کو میں اسی بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب یہ عہد شکنی پھر بھی کی تو اللہ نے ان پر لعنت نازل فرما دی. اور اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ اللہ کی لعنت کسی قوم پہ یا کسی انسانوں پہ یا کسی ایک انسان پہ ہو جائے. تو یہ آپ پڑھیں, غور و فکر کریں. رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں تو قرآن پاک سے ذرا زیادہ مناسبت ہوتی ہے اور زیادہ ٹائم دینا چاہیے دین کو بھی اور سمجھنے کا بھی, اور قرآن پاک کو خاص کر کے سمجھنے کا. تو کوشش کیجئے گا, خاص کر کے اردو کو غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.